وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. صدر ذی وقار حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی محمد ریاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل عزت احترام حضرت مولانا قاری محمد عبد المجید صاحب اور سٹیٹ کے تشریف فرما میرے بہت ہی پرانے بزرگ ساتھی حضرت صوفی بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل عزت و جاہ
میرے محترم معظم مکرم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، بلا کسی تمہید دے سارے اس پروگرام دا جڑا اشتہار ہے اون دا عنوان ہے محمد الرسول اللہ کانفرنس۔ توجہ میری طرف فرمیسو۔ عنوان کیا ہے؟ بولو چاہ کلمہ دا جزء محمد الرسول اللہ۔ یہ جملہ در حقیقت ایک دعویٰ ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اور بطور دعوے دے یہ جملہ آکھیا کہ لوگوں انا محمد الرسول اللہ، میں محمد کون ہوں؟ اللہ دا رسول ہوں۔ سیانے لوگ بیٹھے ہوئے کہ ہر دعوے واسطے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوں میں تئی کہیں دعویٰ کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دعوے دی دلیل نہ ہوئے۔ وطے بھی ڈٹھا میں دے کہ جتنا بڑا دعویٰ ہوئے، وڈا دعویٰ ہوئے، اودے واسطے دلائل بھی اس تو وڈے چاہیے دیں۔ وقت دعویٰ کرن والے دی حیثیت کو لٹھا دے دے کہ دعویٰ کرن والا کس حیثیت دا بندہ ہے، انہی ہستی کیسی ہے، آیا عام بندہ ہے یا انہی حیثیت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو جیسی حیثیت دا دعویٰ کرن والا بندہ ہو دے، اون دے دلائل بھی اون معیار دے چاہیے دے ہوں دے۔ وقتو دعوے دے دلائل عام نہیں ہو دے، معمولی نہیں ہو دے، انہی حیثیت دے مطابق، انہیں شان دے مقام دے مطابق وہ دلائل ہونے تو مطلوبہ آیت، تلاوت کیتی ہوئی آیت، ان دے اندر دعویٰ کرن والی جڑی ہستی ہے وہ ہستی ہے کہ جنہیں اللہ اپنی خدائی دے اندر بے مثل تے بے مثال ہے، ایویں محمد رسول اللہ اپنی مصطفیٰ دے اندر بے مثل تے بے
مثال نہ خدائی چودی کوئی مثال ملتی ہے نہ مصطفی محمد دی کوئی بولو نا مثال ملتی نہیں ملتی. تو جب اے ہستی بے مثلوں میں مثال ہے ایندے دعوے دے جڑے دلائل ہونے چاہیے وہ دلائل بھی بے مثل تے بے مثال ہونے چاہیے کہ اگر مثال ہوئے تو اپنی مثال آپ ہوئے انہوں دی مثل بھی کوئی ہونا. میں غلط آہلا بیٹھا میری گال ذہن کو اپیل کرے دی بھی یہ نہیں اگر سمجھنا آدھی ہو میں چٹ لکھ کے لسے سو میں دائم آئیں تقریر نہیں کرنی. آیت جڑی قرآن دی پڑھئیے قرآن ایک ایدہ کلام ہے زور بولو اللہ دا کلام ہے. اس کلام دی مثل بھی بھئی کوئی کلام بولو نہیں ہے. تے اللہ دی ذات ازلی ہے دائمی ہے یہ اندہ کلام بھی دائمی ہے تے اندے احکامات بھی دائمی ہیں. اندے احکامات بھی سیدی ذات بولے نہیں ازل تو تا ابد قیامت دی صبح تک احکامات کے دے چلنا زورل بولو کے دے چلنا قرآن دے چلنا. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کی تھی کہ دعویٰ کرنے والے آمنہ دلال عبداللہ دے چندر ابو طالب دے بھتیجے عبد المطلب دے پوتے حضرت عمہ خدیجۃ الکبریٰ اما عائشہ اما حفظہ دے سر دے تاج سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن انہاں دے والد ماجد یعنی میرے آقا محمد بن عبداللہ دعویٰ کیتے کہ میں محمد الرسول اللہ میں اللہ دا رسول آپ دی شان دے مطابق مقام دے مطابق عظمت و رفت دے مطابق دلائل بھی وہ جائے چاہیے اے دعوے دا اندراج دعویٰ کتھا درجے دعویٰ اللہ دے قرآن دے اندر درجے خدا دی کلام دے اندر درجے اللہ ہن دلائل بھی وہ جائے ہونے چاہیے جنہاں دا تذکرہ خیر قرآن دے اندر ہوئے. تمہاری زبانی سبحان اللہ کیوں نہیں نکال رہا؟ میری گال بھا میں سمجھ نہیں آندھی پئی آندھی پئی ہے آندھی پئی ہے ہاں ٹھر دے تو سبحان اللہ آکھنا چاہیے. میں گزارش کر رہا ہوں دعوے دا ذکر قرآن دے اندر دعوے دا ذکر قرآن کریے عقل دا تقاضا ذہن دا تقاضا دماغ دا تقاضا عرف عام دی گال بھی ہوئے تتاؤں بھی دلائل بھی اتھاؤں ہونے چاہیے اسے مقام تو ہونے چاہیے. دعویٰ کرنے والا اپنا اپنی زبان نال جو بھی بولیں گے ابو نہیں بولیں گا جو بھی علم دے ابو نہیں علم دا او علم دے جو ہوگا خدا علم دے. اے قرآن دے کہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آپ دعویٰ نہیں کر رہے
آپ دعویٰ نہیں کر رہا کون بولے دا پہ پچھوں فرمایا میرے اللہ دی جو بولیے او میرے محبوب دی بولیے اللہ مقصد دلائل بھی وہ چڑھی دے جڑے ہر حوالے نال پاکیزہ ہوئے مقدس ہوئے مطہر ہوئے مجلل ہوئے معزز ہوئے مشرف ہوئے منور ہوئے صرف سچے نہیں بلکہ اصدق ہوئے سب تو زیادہ سچے ہوئے ایمیں ہے نا جی اللہ فرمائے ٹھیک ہے بھائی ذرا قرآن اگا پڑھو نا فرمائے اس دعوے دی سب تو بڑی دلیل وہ کون ہے فرمایا والذین معہو اللہ فرمائے ہاں سب تو پہلی دلیل او کون لوگ جڑے حضور دی معیت دے اندر آپ دے نالن ہر وقت کہ اگر محمد کریم آدھر جاء بالصدق میں سچائی گھر کے آیا وہ فوراً تصدیق دیا نرادن وصدق بھی او آدن انا محمد رسول اللہ او فوراً یادن انا غلام محمد رسول اللہ قرآن ہے کیڑی شے ہے بولو قرآن ہے جڑا قرآن کنے منہ مڑے سی سمجھ آندی پئی کون نہیں آندی پئی قرآن کو جڑا منہ مڑے سی ہوں دا دین نال اسلام نال کوئی تعلق واقعی راسی جی علماء کرام بیٹھے تمام مفسرین نے لکھی والذین معہو اس نے کلو مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے میرے آقا دی معیت دی اندر حضور دے سنگ دے اندر حضور دے ساتھ دے اندر اتنے ہی میرے آقا مکی دی اندر ابو بکر مکے دے اندر میرے آقا مدینے دے اندر ابو بکر مدینے دے اندر میرے آقا ہجرت دے اندر ابو بکر ہجرت دے اندر میرے آقا بدر دے اندر ابو بکر بدر دے اندر میرے آقا احد دے اندر ابو بکر احد دے اندر میرے آقا حنین دے اندر ابو بکر حنین دے اندر میرے آقا سفر دے اندر ابو بکر سفر دے اندر میرے آقا حضر دے اندر ابو بکر حضر دے اندر میرے آقا غار دے اندر ابو بکر غار دے اندر میرے آقا مزار دے اندر تے ابو بکر بینال مزار دے اندر اتھائی بس نہیں ہے والذین معہو ایتے دنیا اللہ دی قسم جب دنیا ختم ہو منی ہے تے قیامت آمنی ہے روز محشر آمنے اور میرے یوسف شاہ دے علاقے والے دوستو صحابہ دے دیوانے ہو پروانے ہو مستانے ہو حضور فرمینے اے لوگو علاوہ انی فراتکم علی الحوض وعنا اکاسر بکم الامم او لوگو میں تمہارے کولو پہلے حوض کوثر تے موجود ہو سا حوض کوثر تے ہو سا تے امت دی کثرت دے ہوتے فخر بیٹھا کرے گا ہو سا اور بھر بھر کے امت کو جام بیٹھا پیلے گا ہو سا صحابی عرض کریں آقا تو سب کلے ہو سو فرمایا نانا ومعیا ابو
بکر الصدیق۔ نعرہ تکبیر۔ میں کلا نہ ہو ساں، میرے نال میرا ابو بکر صدیق بھی بھر بھر کے جام پلیدہ بیٹھا ہو سی۔ حاضر بیٹھے ہوئے مولانا ایسا پوچھے آقا صحابہ تے 1,24,000 بے بھی ہیں، پر ابو بکر کو نال بہاون دا کیا معنی کہ ابو بکر وہ نال ہو سی؟ فرمایا ہاں ایکو دوست تے دشمن دی زیادہ سنیان ہے۔ ایکو دوست تے دشمن دی کیویں آقا؟ فرمایا جب میں روزے دے اندر ہاں، جیڑا بندہ بھی حج کرن والا عمرہ کرن والا ویندے نا، سامنے جالی دے اتے پہلا ایویں بہت بڑا چندر ہے، اندر تے لکھیا ہوئے ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو بعد لیا چندر ہے، اتھا لکھیا ہوئے ھذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جڑا ابو بکر کو منن والا ہے وہ جی میں حضور تے سلام پڑھ دے، ایویں جناب ابو بکر تے بھی سلام پڑھ دے، تے جڑا ابو بکر کو منن والا نہیں وہ سائتے تے سلام پڑھ دے، پر ابو بکر عمر دنا جالی آدھیے منہ پھیر کے چلیا ویندے۔ جب اے چلیا ویندے دنیا دے ہوتے تے دن قیامت دے حضور فرمیندن کہ جام تے میں پلیندہ بیٹھا ہو ساں، جلے لوگ میرے کول جام پیون والے آسن تے میں بھر بھر کے جام دیدہ پیا ہو ساں، تے اٹھائیں وہ بندے بھی کوئی منہ چھپا کے، کوئی منہ لکا کے، کوئی کیویں چہرہ بنا کے جب جام گھنن واسطے آسن، حضور فرمیندن معیا ابو بکر صدیق، میرے نال ابو بکر صدیق بیٹھا ہو سی، او ڈسے سی میرے حبیب اے او ہے جڑا میرے کول منہ پھیر کے لگا گیا ہا، میرے کول منہ پھیر کے لگا گیا ہا۔ پیچھے حضور فرمیندن الفاظ ابن ماجہ شریف دے حدیث دی معتبر کتاب ہے، میرے آقا فرمیندن میں اکثر سحقن سحقن لمن بدل من بعدی، اج دور تھی ونجے میرے کولو او بندہ جینے میرے بعد اپنے عقائد تبدیل کر دیتے ہیں، جینے میرے بعد میرے دلیلہ کولو دلائل کولو منہ پھیر کی دہا، اج کو میں محمد دے ہتھوں جام نہیں ملتا۔ میری گال تو سا نہیں سمجھے، میں حدیث رسول دا ترجمہ کیتے، اپنی گل دا میں ذمہ وار ہوں۔ حضور فرمیندے نے اس واسطے معیا ابو بکر صدیق، یہ میری معیت دے اندر ابو بکر نال حوض کوثر تے بیٹھا ہو سی، معیہ دے الفاظ تے قرآن بھی جو عہدہ کھڑے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہو، تمام مفسرین لکھے کہ اندے کو مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ میرا وقت مختصر ہے تو ورنہ تفصیل لساں اور اگر چلتے ہیں۔ والذین معہو اشداء علی الکفار، کافران کے سخت علماء کرام نے لکھے اس کو مراد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جڑے کفار تھے اتنا سخت منافقین تھے اتنے سخت توجہ کرائے، جناب سیدنا فاروق اعظم دا کنڈا کھڑکے آپ بیر تشریف گھن آئے
دیکھیں دو بندے در تے کھڑے ہوتا ہے، ایک بظاہر مسلمان ہے، دوجا یہودی ہے۔ اے جڑا بظاہر مسلمان ہے دراصل نفاق کیا منافقی تے دوجا کھلم کھلا علن اعلان یہودی ہے۔ ہونا حضرت عمر نے پوچھا میاں عمر دی قرض نے سو معاملہ کہے دل کیوں ہے کیا ہے؟ میرا کنڈا جو کھٹ کھٹائے ہوئے او جڑا منافق مسلمان بنیا ودا ہو اکل لگا عمر اسارا آپس دے اندر ایک معاملے تے چھڑا تھی گئے اختلاف ہو گئے اسا فیصلہ کونے کولو کرامن واسطے آئیں گے چونکہ عمر بڑا عادل ہے جو فیصلہ کرنے سی وہ صحیح فیصلہ وہ سی تو فیصلہ منظور سی۔ حضرت عمر نے یہودی جو بٹھے ہاں میاں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہ جناب بے شک تسا عادلانہ فیصلہ کرے دے ہو میں بھی تھوڑے کو فیصلہ کراونا چاہوں لیکن ہی گل میری سنو چاہو کیا گل ہے؟ اے فاروق اعظم تو ہر کو لو پہلے اے بندہ میں کو حضور قرون صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے گھر گئے جو حضور کو لو فیصلہ کراؤ سینے ساری گل سنیے سارا مدعا سنے کہ حضور نے فیصلہ میرے حق دے اندر کر دیتے۔ کون پیاد ہے؟ یہودی۔ کون پیاد ہے؟ یہودی آدھا پہ جناب عمر تعالیٰ فیصلہ بے شک منظور ہے لیکن یہ منافق میں کو حضور کو لو پہلے گھن گئے کہ حضور نے فیصلہ میرے حق دے اندر کی تھے وقت نے آکھے کہ میں حضور دے فیصلے کو نہیں ملے دا کہ عمر کو لو جلدے ہیں میں چونکہ اپنے مدعا دے اندر سچا میں آکھے جل عمر کو لو جلدے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اتھائیں کھڑو میں ہنے واپس آنا آپ گھر دے اندر گئے نیوں بھی جو تلوار کٹھینے تلوار چاہ کے بہر آئیں اور آکے وہ جڑا منافق مسلمان کھڑا ہونا جے حضور دے فیصلے دے انکار کیتا ہی نہیں منیا عمر نے گردن سر تن کو لو جدا کر چھوڑے اور فرمائے اور سنو جڑا حضور دے فیصلے دے بعد میں عمر کو لو آوے فیصلہ کرا من تے میرا فیصلہ ہونے واسطے میں عمر حضور دے دشمن کو زمین تے برداشت نہیں کرے گا۔ منافقین شور مچائے مدینے سارا بندہ قتل کر دیتے کوئی گل نہیں پوچھی بات نہیں پوچھی دلیل نہیں پوچھی یہ ہے وہ ہے یہ اج دے میں نہیں صحابہ دے پیچھو یا فاروق اعظم دے پیچھو بدے بڑی پرانی تاریخ ہے شور برپا لوگ ہی پیچھے جڑے ودے ہوندن نا ہاں صحیح دیکھو سوچنا تھا چاہیے ہاں بھائی کو صفائی دا موقع تھا دیونا چاہیے ہاں دیکھو نا صحیح رواداری تا ایویں نہیں ہے نا ایویں نا بڑے لوگ ایویں گال ہی کرن لگے جب انہاں ساریاں نے اپنی گال ہی کیتیاں اللہ نے آکھیا سب سائیڈ دے ہوتے تے میں رب عمر دے نال میں رب کہندے نال میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دا قرآن آ گئے جبریل قرآن گھن کے آ گئے آیت قرآن دی نازل ہوئے اللہ فرمان لگا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
اللہ فرمیندے میرے حبیب میں کو توانے رب ہومن دی قسم فلا و ربکا میں کو توانے رب ہومن دی قسم اے میرے محبوب جنہیں تساں کوئی فیصلہ فرما دو تے دے بعد وہ دل دے اندر تنگی رکھن کوئی اعتراض رکھن لا یؤمنونا کہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے مومن مومن تے ہو سکدن پر مومن تے مومن فرق ہے کیا ہے فرق حتی یحکموک فیما شجر بینہم میرا وقت نہیں ہے میرے دوستو دل بڑا کریں دا ہے اچانک یہ میں تھیں آیا تے مولانا آکھے میں پوچھے عنوان کیا ہے انہاں فرمائے محمد الرسول اللہ دا عنوان ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں زندگی رہی کریں مت گفتگو کرے سو اشداء علی الکفار اس تو مراد جناب فاروق اعظم اقول رحماء بینہم آپس دے اندر شیر و شکرین آپس دے اندر محبت پیار کرن والے فرمایا اس لفظ تو مراد حضرت سیدنا عثمان الزنورین حضرت عثمان الزنورین اور تراؤم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اس تو مراد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا ہے تقوی دن نعوذ باللہ علی دی ولایت نہیں بنے تھے وہ شاید توارے بھی جو کوئی ہومن منن یا نہ بنن اسا علی دی ولایت دے بھی قائل ہے امامت دے بھی قائل ہے تے خلافت دے بھی قائل ہے ہاں بلائیں زلف جانا کی اگر لیں گے تو ہم لیں گے جی میں سارا ایمان صرف ایمان نہیں جی میں سارے ایمان دا حصہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق جی میں سارے ایمان دا حصہ جناب سیدنا فاروق اعظم جی میں سارے ایمان دا حصہ جناب عثمان ذوالنورین جی میں سارے ایمان دا حصہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا ہے اے انسانی جسم ہے نا انسانی جسم یہ مکمل کیویں تھی دے ایک سر ہووے دو اکھی ہومن ایک نک ہووے ایک پیشانی ہووے دو رخسارے ہومن دو کن ہومن دو ہونٹ ہومن ایک زبان ہووے ٹھیک ہے نا ایک سینہ ہووے دو بازو ہومن دو جنگا ہومن دو پیر ہومن یہ انسان مکمل ہے اگر ایک بندہ اودی ہک یم کوئی نہیں اے اکسو نامکمل انسان ہے ہک باں کوئی نہیں اکسو اے نامکمل انسان ہے ہک کل کوئی نہیں اکسو نامکمل ہے ہک اک کوئی نہیں اکسو نامکمل انسان ہے جی میں آزاد بغیر انسان نامکمل ہے ایمیں اینا چارے خلفاء دے بغیر ایمان نامکمل ہے شان رسالت شان صحابہ گال سمجھ آندی بھی وقت کی نہیں اڑا بہر ون کے پیچھے کوئی خطی کھنے دے کوئی کان کھنے دے جی ہاں صحیح آدھے تا بیٹھے ہن منے دے ہن لیکن نہیں وہ تو ہوتا یہ کہ اتو او بھائی میں یہ چار یہاں دی دلائل کسی جو ثابت کیتا بولو نا قرآن پاک کی جو آیت اگا پڑھا وقت نہیں ہے
اللہ نے انہاں صحابہ دی مثال کھیتی دی مثال دی. کیڑی شے دی مثال دی؟ کزرعن. کیا آکھے؟ کزرعن. بھائی بشیر کزرعن. اللہ دے انہاں دی مثال کھیتی دیے. اللہ کھیتی دی مثال کیوں دیتی بھی؟ فرمایا کھیتی اے جی شے ہے جے دے کولو ہر کہیں کو فائدہ پہنچ دے. ہر کہیں کولو اپنے کو بھی پہنچ دے تے غیراں کو بھی کھیتی کولو فائدہ پہنچ دے. انسان وحیدہ اپنے واسطے ہے لیکن پرندیاں کو بھی فائدہ پہنچ دے, چرندیاں کو بھی فائدہ پہنچ دے, کیڑیاں مکوڑیاں کو بھی ادھے کولو فائدہ. بولو نا, اگر کہ تسا زہرہ مار مار کے انہاں کو مکامل دی کوشش کرے دے وقت بھی ان کھیتی کولو انہاں چیزاں کو بھی فائدہ پہنچ دے. اللہ فرمائے کزرعن. انہاں صحابہ دی مثال کھیتی دی ہے. جویں کھیتی کولو ہر شے کو فائدہ پہنچ دے ایویں میرے صحابہ کولو بھی ہر کہیں کو فائدہ پہنچ دے. اپنیاں کو بھی تے بیگانیاں کو بھی, منن والیاں کو بھی تے نہ منن والیاں کو بھی فائدہ پہنچ دے. بھائی گال دس. فرمایا کھیتی جڑی ہے, کھیتی یہ جٹ کو پیاری لگ دی ہے. جٹ کو کیا لگ دی ہے؟ بہت پیاری لگ دی ہے, بہت پیاری. حتیٰ کہ توجہ کرے میرے جملے تے, دل تے لکھائے. جٹ جڑا ہوندے اوندا بال بننے تے ٹردا آندے, بننے تے چلدا آندے, تے اولاد وتا دے وے ہاں دا حصہ ہوندے. اولاد بہت پیاری ہوندی ہے, ٹھیک ہے. جٹ دا بال بننے تے ٹردا آندے تے اچانک اوندا پیر بننے تو ہٹ کے تے کھیتی چ ون پائے, یعنی کھیتی لتڑیج پئیے اندے پیر نال, تو سب تو پیاری شے توجہ ہے. ہن کھیتی بھی پیاری ہے تے اولاد بھی پیاری ہے. کھیتی بھی پیاری تے پوتر بھی پیارا. لیکن اگر پوتر نے کھیتی لتاڑی یہ چاہ, اگرچہ انچتا پیر ون پائے, یہ جٹ اپنے پتر دے منہ تے تماچا مرے دے, چماٹ مرے دے. وہ جٹ دا پتر تھی کہ تے کو بننے تے ٹرن دا پتہ نہیں لگدا. تائیں بھی کھیتی لتاڑی یہ چاہ معلوم تھی آ کھیتی اپنی اولاد کو بھی زیادہ پیاری ہے. تے اللہ نے قرآن صحابہ دی مثال کس دی دیتی ہے؟ کزرعن. کھیتی دی, کھیتی دی. فرمایا جیویں کھیتی تے کو پیاری ہے اے میرے صحابہ دی مثال کھیتی دیے, اے ایویں میں خدا کو زیادہ پیارے ہیں. تو جائیں لتاڑی ہے وہ جٹوں دے منہ تے کیا مرے دے, ازور نل بولے چاہ کیا مرے دے, سدھی تے مامے پٹھی. تو اتھا جائیں صحابہ دے اتے تھوڑا جہاں وہ کیتے پیچھے اللہ دے وہ تا میں تا جرلے دیکھ سا پیا دیکھ سا پر ہی دنیا دے اتے